اور میں یہاں ایک بات کہوں آپ کو، یقین کیجیے گا، ہم نے ایسے بھی علماء کرام دیکھے ہیں جن کی جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ شادی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ بے شمار ایسے علماء کرام ہیں جو بیمار ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، لیکن علاج کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ مساجد کے اندر ایسے ائمہ موجود ہیں جن کا وظیفہ 8,000 سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم ہی ہیں وہ خلائی مخلوق جو اتنے سے مختصر سے پیکج میں نظام چلا رہے ہیں۔ اتنے سادے ہیں کہ آپ کے بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس بچے کے کان میں اذان، اس کو قرآن پاک کی تعلیم دینا، پھر نکاح کے اوپر جانا، پھر جناب اس کے بعد اس کی اگر اللہ نہ کرے کہ فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر جناب وہاں جا کے جنازہ پڑھانا، پھر لوگوں کے ساتھ میل جول، سارے معاملات۔ یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی میت پڑی ہوتی ہے، اولاد غسل دینے کے قابل نہیں ہے، یہ سارے کام علماء کرام ہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، HR نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ اگر ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو مہنگائی کو لے کر بلاول زرداری اس وقت سڑکوں پر ہے اور PDM نے بھی سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن سامعین کرام، ہمارے ملک میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس کے ملازمین 24 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے نہ احتجاج کیا ہے، نہ دھرنا دیا ہے، نہ ہی سڑکیں بلاک کی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مسجد کے اماموں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے کوئی دھرنا، کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ علماء کرام کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اسماعیل حقی صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو امام مسجد ہیں، ایک ایسا طبقہ ہے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور پچھلی کئی صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں، تو ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں HR نیوز کی جتنی بھی ٹیم ہے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے موجودہ دور کے اندر جہاں بے شمار مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، آپ احباب نے اس طرف توجہ دلائی، اور میں اس بات کو بڑی خوش آئند سمجھتا ہوں کہ کوئی تو ایسا ہے جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ علماء کرام کے کیا مسائل ہیں۔ اصل میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ موجودہ دور کے اندر مساجد کی جو کمیٹی ہے، جو ائمہ مساجد ہیں، ان کے جو نظام چل رہے ہیں وہ میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا، تنخواہ کا لفظ تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ اعزازیہ، وظیفہ، ہدیہ بولتے ہیں، اور وہ بھی اس قدر معقول تو کہہ نہیں سکتے آپ، اس قدر کم ہوتا ہے کہ جس میں ایک بندے کا فیملی کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے بھروسے پر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر آگے لوگوں میں بیان کر کے سارا نظام چلاتے ہیں۔ چلیے، آپ نے وظیفہ کی بات کی، ہم وظیفہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کتنا کو ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چند عرصہ پہلے یہ وزیر اعظم پاکستان کا بیان سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، تنخواہ بڑھائی جائے۔ تو ایک امام مسجد کا گزارا کتنے میں ہوتا ہے اور کتنا کہ ان کو وظیفہ ملتا ہے؟ اگر تو ریالٹی دیکھی جائے تو جناب آج بھی اس مہنگائی کے طوفان کے دور کے اندر آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، ابھی بھی مساجد کے اندر ایسے ائمہ موجود ہیں جن کا وظیفہ 8,000 سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جن کے اندر علماء کرام کا وظیفہ ماشاءاللہ زیادہ بھی ہے، لیکن اکثریت جو زیادہ سے زیادہ کتنا ہو جائے گا؟ 10، 12، 15، 20 تک ہو جائے گا؟ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے وظیفے جو ہیں وہ 40,000 تک بھی جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے شہروں میں جو اچھی کمیونٹیز ادھر ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ 40,000 کے اندر بھی کوئی بندہ مجھے اس دور میں نظام چلا کر دکھائے، لیکن اکثریت آپ دیکھیں جو ریشو ہے وظیفے کی وہ 8، 10، 15، 20 اس سے اوپر نہیں ہے۔ 20 سے اوپر نہیں ہے۔ ہم جس سٹی میں موجود ہیں ڈسکا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے وہ 10 سے 12، 14 یہاں تک جو علماء کرام ہیں ان کی یہاں پر جو وظیفہ ہے ان کو یہ مل رہا ہے۔ اس سے اوپر میرے خیال میں میرا جو نالج ہے مجھے نہیں کوئی بندہ ملا کہ جس کی 14 سے اوپر ہوگی۔ اچھا، تو 14 اگر ہو جاتی ہے، امام مسجد کا امام ہے، وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتا ہے، اس کے اپنے بھی مسائل ہیں، اس کے خوشی غمی میں اس کو شامل ہونا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیسے گزارا کرتا ہے؟ مطلب ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق جو اس دور میں ایک عجیب رولا پڑا ہوا نا خلائی مخلوق کون سی ہے، وہ ہم ہی ہیں۔
ہم ہی ہیں وہ خلائی مخلوق جو اتنے سے مختصر سے پیکج میں نظام چلا رہے ہیں. کم پیکج میں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ خلائی مخلوق ہم ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, گھروں کے مسائل ہیں, بجلی کا بل ہے. کچھ مساجد ایسی بھی ہیں جن کے اندر علماء کرام کو گھر ملے ہوئے ہیں, ان کی بجلی کا بل, گیس کا بل فری بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ احساناً, میں یہ بھی بات آپ کے نوٹس میں لاتا جاؤں, کچھ لوگ احساناً محبتاً ہدیتاً لوگوں کے ساتھ علماء کرام کی محبت ہوتی ہے. وہاں مثال ہے کہ اگر عالم دین کو وہ ہدیہ دے رہے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ لوگوں کی تعداد موجود ہے. کافی حد تک ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو علماء کرام کے ساتھ کافی محبت کرتے ہیں. چلیں, آپ نے لفظ ایک بولا احساناً لوگ جو مدد کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں, دیکھیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر اسلام کا نام لینے والے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے لوگوں کے اوپر لوگ احساناً کر رہے ہیں, اسٹیٹ کچھ بھی نہیں کر رہی. اسٹیٹ کا ابھی تک کوئی ایسا تعاون نہیں ہے کسی بھی ادارے کے ساتھ. چند ایک ادارے جو رجسٹرڈ بڑے لیول پہ ہیں ان کے ساتھ کرتی ہوگی اسٹیٹ, لیکن ہمارے نالج میں نہیں ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ آئندہ کا حکومت کا یہ لاہ عمل موجود ہے یا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں کہ مساجد کو وہ اپنی تحویل میں لیں گے اور علماء کرام جو پڑھے لکھے جن کی تعلیم قابلیت ہے ان کو وہ ماہانہ وظائف بھی اپنے ہی طریقے سے دیں گے. یہ ہم نے سنا ہے. ابھی تک یہ سنا ہے اس پہ عمل ہوتا ہوا, پہلے بہت زیادہ ایسے ایکٹ جو پاس کیے بھی گئے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, یہ بحث ہو رہا ہے. لیکن اچھا علامہ صاحب, ایک اور بات آتی ہے, اگر ہم لوگوں کے ساتھ بات کریں, یار جو ہمارے امام مسجد ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ وہ لوگ ہیں جو اسکول سے بھاگ جاتے ہیں, پھر لوگ ان کو مدرسہ میں داخل کرا دیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں بھائی نالائق قسم کے یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو مدرسہ میں بھیج دو اور چند یہ صورتیں یاد کر لیتے ہیں اور مسجد کے امام جو ہیں یہ بن جاتے ہیں. تو اس میں کیا صداقت ہے؟ کتنی تعلیم جو امام مسجد ہے وہ کتنی تعلیم حاصل کرتا ہے, کیسے پڑھتا ہے, کیا کرائٹیریا ہے؟ جتنے بھی مدارس قائم ہیں ان مدارس کے اندر حفظ کی کلاسز موجود ہیں, تجوید کی کلاسز موجود ہیں. ایک ہمارے علماء کرام کی ٹرم لفظ بولتے ہیں ہم درس نظامی, نظام درسی, درس نظامی. اس میں علماء کرام کی جو ڈگری ہے وہ ایم اے کے برابر ہے. اور میری ذاتی طور پہ بھی الحمدللہ تعالیٰ شہادت العالمیہ دور حدیث جو ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کہلاتی ہے, اس کے بعد اسکول کا بی اے میں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد آئی ٹی پروفیشنل کورس میں نے کیا ہوا ہے, کتاب الادب واللغہ کے کورس میں نے کیا ہوا ہے. تخصص فقہ جسے مفتی کورس کہتے ہیں اس کے بھی حوالے سے ہم نے چند اسباق پڑھے ہوئے ہیں. اس سارے معاملات, اور اس دور میں تو یہ آپ بھول جائیں کہ عام سادہ فہم بندہ جو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جناب کسی سرکار, یہ وہ طبقہ ہے علماء کرام کا جتنے آپ مثلا عوام بولتی سادے نا, یہ اتنے سادے ہیں کہ آپ کے بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس بچے کے کان میں اذان, اس کو قرآن پاک کی تعلیم دینا, پھر نکاح کے اوپر جانا, پھر جناب اس کے بعد اس کی جو اگر اللہ نہ کرے کہ فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر جناب وہاں جا کے جنازہ پڑھانا, پھر ان لوگوں کے ساتھ میل جول سارے معاملات, یہ بھی الحمدللہ تعالیٰ یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی میت پڑی ہوتی ہے, اولاد غسل دینے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے کام علماء کرام ہی کرتے ہیں. اگر یہ نالائق طبقہ ہو تو اتنا نالائق طبقہ مجھے دکھائے نا جو سارے کام کر کے دکھائے, یہ کوئی اور آ جائے. جی بالکل, قرآن پاک کو حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسکول سے بھاگا ہوا بچہ, وہ تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا. ماشاءاللہ جیسا آپ نے بتایا کہ درس نظامی کی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آپ نے مزید جو کورسز ہیں وہ بھی کیے ہوئے ہیں. لیکن آخر میں علامہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کیونکہ دوسرے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یا دوسرے دیگر ادارے, ان کی یونینز ہوتی ہیں, وہ احتجاج کرتے ہیں بھائی ہماری اس مہنگائی کے دور میں ہماری جو ہے پے ہے اس کو بڑھایا جائے. علماء کرام اتنے میں صبر شکر کیسے کر لیتے ہیں؟ بس آخری میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ کے ایفرٹس کے حوالے سے یہ بڑی خوشائن بات ہے. اگر آپ کے ذریعے یہ ہمارا پیغام جو عالمی سطح ہے وہاں تک پہنچ جائے, حکومت کے جو عہدہ داران کو تک پہنچ جائے کہ وہ خصوصی توجہ دے علماء کرام کی طرف. اور میں یہاں ایک بات کہوں, آپ کو یقین کیجیے گا ہم نے ایسے بھی علماء کرام دیکھے ہیں جن کی جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ شادی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے, اس وجہ سے ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی. بے شمار ایسے علماء کرام ہیں جو بیمار ہیں, بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں, لیکن علاج کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, لیکن کبھی روڈ پہ نہیں آتے وہ لوگ. ٹھیک ہے,
ہم لوگوں نے ہی عوام کو کہنا شکر کریں، صبر کریں، اور خود ہم جناب نہ شکرے ہو جائیں بے صبر۔ بالکل علامہ صاحب، آپ نے بہت بڑی آخر میں بات کی کہ دیکھیے دین کا علم حاصل کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر، جو مدارس کے جو حفظ کے بچے ہیں، ماشاءاللہ علماء اکرام بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بہت ہی اس مہنگائی کے دور میں بہت ہی کم وظیفہ کے اوپر یہ اختصار کیے ہوئے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ تھا، ہمارے یہ جو مسجد کے امام ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی جو ایفرٹ ہے اس کو سراہا جانا چاہیے۔ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔